السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے رشتے کسی کے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر رشتے ٹوٹنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے ہوتی ہے، چغل خوری کی بنا پر ہوتی ہے۔ کوئی تیسرا بندہ آتا ہے اور ہم سے بولتا ہے، یار اس کے ساتھ اتنا اچھا تعلق رکھتے ہو، اس سے بہت خاص مانتے ہو، ارے یار تمہاری بیوی ہے، تم اس کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہو، تمہارا دوست ہے، تم اس کے لیے اتنا کر رہے ہو، لیکن دیکھو وہ تمہارے لیے یہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ ہم خاص اپنے دوست کو سمجھتے ہیں، ہم اپنا ہم سفر اپنی بیوی کو سمجھتے ہیں۔ کوئی ہمارا بہت خاص ہوتا ہے تو اس پر ہم شک کر لیتے ہیں۔ چغل خور کی چغلی کی وجہ سے ایسے چغل خور ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے آنے سے جانے سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ چغل خور کی چغلی پر اعتماد بالکل مت کیجیے گا۔ آج میں آپ کو 6 باتیں ایسی بتانے والا ہوں چغل خور کے متعلق کہ حضرت امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے چغل خور کے متعلق 6 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ 6 باتیں ہماری زندگی میں بہت کام آ سکتی ہیں۔ حضرت امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ فلاں شخص نے تمہارے ساتھ یہ کی اور تمہارے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس کے جواب میں تم پر 6 باتیں لازم ہیں۔ چغل خور کی چغلی پر تم پر 6 باتیں لازم ہو جاتی ہیں۔ وہ 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، اس چغل خور پر اعتماد نہ کر، کیونکہ چغل خور قابل اعتماد نہیں ہوا کرتا ہے، اور ہم لوگ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ چغل خور پر ہی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، میاں بیوی کے رشتے بہت اچھے ہیں، کوئی تیسرا بندہ آیا بیوی سے کہتا ہے تمہارا ہسبینڈ، تمہارا شوہر تو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب بیوی اپنے شوہر پر، جس پر اس نے کبھی شک نہیں کیا، جس پر اس نے ہمیشہ اعتماد کیا، اب وہ اپنے شوہر پر شک کرنے لگتی ہے اور اس چغل خور کی چغلی پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے۔ ہمارا کوئی بیسٹ فرینڈ تھا، اس کے بارے میں ہم سے کسی نے بولا یار تمہارے بارے میں ایسے ایسے بولتا ہے، تو بغیر تحقیق کیے مان گئے، اس پر بھروسہ کر لیے ہونا چاہیے تھا کہ چغل خور کی چغلی پر اعتماد ہی نہ کرتا، لیکن ہم اعتماد بھی کرتے ہیں اور اپنے رشتوں کو خراب بھی کر لیتے ہیں۔ آج جو رشتے خراب ہو رہے ہیں نا، اس میں چغل خور کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور چغل خوروں سے بڑا ہاتھ ہمارا خود ہے، اپنا ہاتھ ہے خود، کہ ہم خود چغل خوروں پر اعتماد بھروسہ کر لیتے ہیں۔ یہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے رشتے کبھی تیسرے بندے کی وجہ سے خراب نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، چغل خور پر اعتماد نہ کرنا، کیونکہ چغل خور قابل اعتماد نہیں ہوا کرتا، بھروسہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، اس چغل خور کو ان باتوں سے منع کر، کیونکہ برائیوں سے روکنا مسلمان پر واجب ہے۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ گناہ ہے، چغلی لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور برائیوں سے روکنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ تیسرا کام حضرت نے جو فرمایا، اس چغل خور کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ناراضگی کا اظہار کرو، کیونکہ محبت اور بغض دونوں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی آ رہا ہے اور آپ کا دوست ہے،
اس کے بارے میں وہ آپ سے برائی کر رہا ہے، برائی بول رہا ہے کہ یار وہ دوست تمہارا ایسے ایسے بات کرتا ہے، تو فوراً اسے روک دو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں یہ بات مجھ سے بول رہے ہو؟ وہ میرا دوست ہے، یہ مجھے اس دوست پر مجھے بھروسہ ہے، دور چلا جا میری نگاہ سے، چغلیاں مت کرو میرے سامنے۔ غصے کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، غصہ کرو، ناراضگی کرو اس کے سامنے۔ ایک مسلمان کو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اور غصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور چغلی یہ گناہ ہے، اور جب چغل خور یہ گناہ کر رہا ہے تو آپ کو غصے کا اظہار، ناراضگی کا اظہار اس سے ضرور کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو ہم پر لازم ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اس چغل خور کے کہنے پر اپنے بھائی سے بدگمانی نہ کرو، بدگمانی نہ کرنی چاہیے۔ چغل خور نے چغلی لگائی، ہم نے اپنے دوست پر جو ہمارے لیے بھروسہ مند دوست تھا، ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو گئے چغل خور کے چغلی لگانے کی وجہ سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس چغل خور کے کہنے پر اپنے بھائی سے بدگمان نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ کام حرام ہے، اور اس سے بہت قومیں ہلاک ہو گئی، بہت قومیں ہلاک ہو گئی، قومیں ہلاک ہوئی ہیں، گھر تو بہت دور کی بات ہے، بڑی بڑی قومیں چغلیوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی چغلیوں کی وجہ سے۔ دو لوگ، دو ملک قابل اعتماد ہیں، دو ریاستیں قابل اعتماد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، تیسرا آدمی لگائی بجھائی کرتا ہے، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قوموں کی قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے چغل خور کے کہنے پر کوئی بھی ہمارا قابل اعتماد دوست ہے، میاں بیوی ہے، ماں باپ، رشتہ دار اور اولاد کا رشتہ ہے، تو کوئی بھی رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے چغلیوں کی وجہ سے۔ اور عام طور پر آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے چغلیاں لگائی، ہم چغلیوں پر، چغل خور کی باتوں پر فوراً اعتماد کر لیتے ہیں، فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے خراب ہو رہے ہیں چغلیوں کی وجہ سے، دوستیاں خراب ہو رہی ہیں چغل خوری کی وجہ سے، خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں چغلیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی آپ سے چغلیاں لگا رہے ہیں، اعتماد مت کرو، اس کو ڈانٹو، اس کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرو، اس کی بات پر بھروسہ ہی مت کرو۔ پانچویں چیز حضرت نے فرمائی کہ اس چغل خور سے سنی ہوئی بات پر تحقیق نہ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجسس کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ سے آ کے کسی نے کوئی بات کہی تو اس کی بات کو بالکل اگنور کر دو، یہ بھی نہیں کہ صاحب مان لیجئے آپ کی بیوی سے آ کر کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر تو ایسے ایسے کرتے ہیں، موبائل چیک کرنا، کیا بات ہے، تو ٹھیک ہے۔ 10 سال سے بیوی ٹرسٹ لے رہی تھی، شادی کے بعد بیوی نے شوہر پر شک نہیں کیا، 10 سال گزر گئے، شک نہیں کیا، لیکن تیسرے بندے کے کہنے پر شک کرنا شروع کر دیا۔ بس یہیں سمجھیے کہ رشتوں کی ڈور کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس چغل خور سے سنی ہوئی بات پر تحقیق نہ کر، اور یہ بھی نہ کر کہ اچھا تبھی تو اس نے کہا ہے لاؤ چیک کرتی ہوں، نہیں، دوستی بہت مضبوط ہے۔ تیسرے بندے نے کہا کہ ایسے ایسے کر لو، نہیں، اس کی بات پر اتنا بھی اعتماد مت کرو کہ آپ تحقیق میں لگ جاؤ، تحقیق ہی نہیں کرنی ہے، مسئلہ وہیں ختم۔ چھٹی بات اس چغل خور کی، جس بات کو تو پسند نہیں کرتا ہے اس بات کو اپنی ذات کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ کوئی بات چغل خور نے آپ سے بولی ہے تو اس کی بات کو آپ جب پسند نہیں کر رہے ہو تو اس کی بات کو اپنے لیے بھی پسند مت کرو۔ تو یہ 6 باتیں ہیں جو حضرت امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے چغل خور کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ 6 باتیں بہت ضروری ہیں، اسی لیے میں بزرگوں کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار بنے اور آخرت میں بھی
ہم اپنے اونچے مقام حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو۔